کرم فرمائیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اب کوئی پوچھے گناہ آپ نے اللہ کے کیے ہوں، مغفرت حضور کر دیں، حضور سے استغفر تو کہیے کہ ہمیں معافی دلا دیجیے۔ ایسے ابھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ حضور خود معاف فرمائے؟ اللہ فرماتا ہے صحابیوں کو مشورے نہ دو، ان کے پیچھے چل۔ تم ان کو مشورے دو گے کہ تم نے کیا لفظ بولنے تھے؟ میں تو تمہارے لیے نمونہ ان کو بنا رہا ہوں کہ ان جیسے عقیدے اپناؤ۔ لہذا حضور کو اگر انظر کہا یا اسمع کہا، کملی والے نظر فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری فریادوں کو سن لیجئے، یا رسول اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، تو یہ شرک و کفر نہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف، بخاری شریف اس لیے رکھے ہوئے کہ بخار چڑھ جائے اس کے ساتھ۔ بخاری شریف میں صحابہ کے طریقے بیان ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں۔ علامات نبوت کا باب ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ابا فوت ہو گئے، 100 آدمیوں سے زیادہ یہودیوں کے قرضے ان کے ذمے ہیں، اور میرے سے چند وسق کھجوریں ہیں میری، اب کس کس کا قرضہ میں اتاروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھو یہ کوئی دعا نہیں کرا رہے کہ وہ دو اللہ دعا کر دیجیے میرا قرضہ اتر جائے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب ہم کیا کریں اس بات کو بیان نہ کریں تو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں، اور جابر بن عبداللہ کو نو مسلم بندہ نہیں ہے، ان کے باپ بھی شہید ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں میں تو آپ حیران ہو جائیں کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں، جابر کے ابے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر تم ابا کے بارے میں پریشان ہو، تمہارے ابا کو اللہ نے قبر میں پہلی رات ہی کھڑے کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ سے بات کی تھی، تیرے باپ سے اللہ نے بات کی۔ حضور بتا رہے جامع ترمذی میرے پاس سیاستہ موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، فرمایا تیرے باپ سے بات کی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے؟ تیرے بیٹے کو، تیری بیٹیوں کو پریشانی ہے، کیا تو بھی گھر جانا چاہتا ہے؟ اپنے گھر جانا چاہتا ہے کہ تجھے ہم زندہ کر لیا بابا گھر بھیج دیں؟ فرمایا تیرے ابے نے پتہ ہے کیا جواب دیا جابر؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا تیرے باپ نے کہا، اللہ سے کہا، یا اللہ اگر تو مجھے بھیجنا ہی چاہتا ہے تو میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، مجھے پھر جہاد کے میدان میں بھیج دے تاکہ تیری راہ میں میں ذبح ہو کے آ جاؤں گا۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا۔ حضور اس طرح بھی فرمائیں، کو پتہ ہے میں تو کس لیے پریشان ہے؟ یا رسول اللہ اتنا قرض ہے میرے ذمے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ جو کچھ بھی ہے گھر میں ڈھیر کر دو، اور بلال اعلان کرا دے سوق میں جا کے، بازار میں جتنے بھی تاجر کھڑے ہیں یہودی، سب کو بتا دے کہ آ جاؤ، آج جابر اپنے باپ کا قرضہ لوٹائے گا۔ اعلان، سارے یہودی آ گئے، اور گھر میں دیکھا چند وسق کھجوریں پڑی ہوئی، چند سا کھجوریں پڑی، ہنسنے لگے کہ اتنا بڑا قرضہ اور چند سا کھجوروں سے تو ادا کرے گا؟ ہاں کروں گا۔ میں کیسے؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ مجھے حضور نے کہا، سرکار نے مجھے فرمایا ادا ہو جائے گا۔ صحابی کا عقیدہ دیکھنا۔ حضور تشریف لے آئے خود، حضرت بلال سے فرمایا چلو، جابر سے ہماری بات ہوئی تھی، جائیں گے ہم۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں آئے۔ علامات النبوہ اٹھا کے دیکھو، بخاری شریف اس وقت میرے ہاتھ میں، اس کے اندر میں مسند روایت آپ کو سنانے کو تیار۔ فرمایا چلو، کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر ایک چادر ڈال دو۔ چند سا کھجوروں کے اوپر چادر ڈالی گئی، نبی علیہ السلام اس کو اوپر بیٹھ گئے، اوپر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام اس ڈھیری، کھجوروں کی ڈھیری کے اوپر بیٹھ گئے، اور فرمایا جابر بن عبداللہ تولتے جاؤ اور ان کو دیتے جاؤ۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں واللہ العظیم 100 قرض خواہ
سب کے قرضے ادا ہو گئے. فرمایا تمہاری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے, گھر میں جتنا کچھ ہے تمہارے بھر لو, کمرے بھی بھر لو, فصل تمہاری تھوڑی ہے نا, سب کمرے بھی بھر لی, جتنے برتن تھے بھر لیے. فرمایا چادر رہنے دو گے, کھجوریں قیامت تک نکلتی رہیں گی. اب بتاؤ, حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ بھی عقیدہ ہے. یہی جابر بن عبداللہ حدیبیہ کے مقام پر بھی حاضر ہوئے. یہ بھی بخاری شریف علامات نبوت میں حدیث موجود ہے, صحیح مرفوع حدیث. یہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے. یہاں گھر میں قرضہ تھا تب بھی سوال حضور سے کیا. یہ بھی عقیدہ معلوم ہو گیا کہ سوال حضور سے کرنا. کہتے نہیں, وہ تو سامنے تھے, کر لیا تھا, سامنے نہ ہو تو نہیں ہے. بات تو اب کی ہے کہ اب کوئی کیا کرے. میں نے کہا الادب المفرد اٹھاؤ, یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں سن ہو گئے تو صحابہ نے بتایا اذکر احب الناس الیک, جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے. تو سب سے پہلے جو نام پکارا, یا محمد یا رسول اللہ. فرماتے ہیں حضور کا نام پکارا, اسی وقت میرے پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ دور سے بھی پکارتے ہیں, حضور کا نام لے کر پکارتے ہیں, حضور کا نام لے کر پکارتے ہیں اور اپنی تکلیفوں میں پکارتے ہیں, تکلیفوں میں پکارتے ہیں. جابر بن عبداللہ حدیبیہ کے مقام پر آئے. 2 حدیثیں بخاری شریف میں دونوں موجود ہیں. پہلی یہ ہے کہ ایک پرانا کنواں تھا جس کی تہ میں تھوڑا پانی تھا. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ پانی تھوڑا پانی ہے تہ کے اندر اور پانی کی کیفیت بھی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ اس کنویں کے کنارے پر آ کر بیٹھے. اور نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف اس کے اندر ڈالا. پانی اتنا بلند ہو گیا کہ کناروں تک آ گیا اور پورا کنواں, کھاری کنواں میٹھا ہو گیا, میٹھا ہو گیا, پانی دینے لگا. اور دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ کہا یا رسول اللہ وضو کے لیے بھی پانی نہیں. فرمایا جو کچھ ہو جمع کر کے لے آؤ. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم لے گئے, ایک ٹش تھا جس میں پانی پورے بھی نہیں بھیگتے تھے. پورے یہ ہے نا پوٹے, پورے بھی نہیں بھیگتے تھے, اتنا پانی تھا. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا. فجعل الماء يسور بین اصابعہ کامثال العیون, 5 انگلیوں مبارکوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. زور سے کہو سبحان اللہ. 1500 صحابہ ہیں. ابو ہریرہ بعد میں مسلمان ہوئے. اس واقعہ کے بعد آپ نے اسلام لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ. آپ نے پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ سے, بھی اس دن کتنے بندے تھے آپ جن کو نبی علیہ السلام کی انگلیوں نے سیراب کیا؟ انہوں نے کہا 1500 تھے. 1500. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر 1600 1700 2000 4000 بندہ ہوتا تو پانی کم پڑ جاتا. فرمایا یہ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا اللہ کی قسم 1,00,000 بندہ ہوتا تب بھی پانی زیادہ ہو جاتا, کم نہیں ہوتا, پورا بھی نہیں ہوتا اور بھی زیادہ ہو جاتا. کیوں؟ اس طرح آپ کے ہاتھوں سے انگلیوں مبارکوں سے چشمے جو ہے نا اس طرح پھوٹ رہے تھے. پانی کے اندر اتنی تیزی تھی اور اتنا وفور تھا کہ کم ہونے والا نہیں تھا. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ 1500 صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. یہ نہیں کہا جا کہ استسقاء پڑھ دیجئے, نماز پڑھیے بارش والی, نہ, پانی کا انتظام کیجئے یا رسول اللہ. معلوم ہو 1500 صحابہ کا یہ ایمان ہے کہ ہر مشکل میں نبی علیہ السلام سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. قرض چڑھ جائے تو بھی عرض کر دیا جائے, کوئی بیماری ہو تکلیف ہو تب بھی عرض کر دیا جائے, اگر دشمن پہ فتح نہ ہوتی ہو تب بھی عرض کر دیا جائے, پانی کی تنگی ہو تب بھی عرض کر دیا جائے, اور اصحاب صفہ بھوکے ہوں تو اپنی بھوک بھی عرض کر دیں. اور اللہ نے وہ خزانے بخش دیے رسول اللہ کو, ہر فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور یہ طاقت بھی رکھتے ہیں کہ اس کی تکلیفوں کو دور فرما سکتے ہیں. گرامی قدر حضرات, یہ ایک جھلک ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پوری کتاب پڑھ کے سنانے کا مطلب نہیں ہے,
اشارات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ہر عسر میں یسر